ویلکم بیک۔ پاکستان کی معیشت کے لیے اچھی خبر، IMF قرض پروگرام کی اگلی قسط دینے پر راضی ہو گیا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ ہو گیا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کامیاب رہے۔ IMF نے کہا کہ گزشتہ 18 ماہ میں پاکستان کی معاشی کارکردگی بہتر رہی۔ پاکستانی معیشت نے عالمی اعتماد بحال کیا۔ پاکستان کی معیشت مستحکم ہوئی۔ گزشتہ 18 ماہ میں معاشی نظم و ضبط نظر آیا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے بھی قرض معاہدہ طے پا گیا۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ سے منظوری کے بعد موسمیاتی تبدیلی کے لیے پاکستان کو $1.3 ارب ملیں گے۔ اعلامیے کے مطابق ایکسٹینڈڈ فنڈ فیزیبلٹی قرض پروگرام کے تحت پاکستان کو $1 ارب ملیں گے۔ موسمیاتی تبدیلی اور IMF کی قسط ملا کر پاکستان کو $2 ارب ملیں گے۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا کہ گزشتہ 18 ماہ میں پاکستان نے میکرو اکنامک استحکام کے لیے بہتر پروگریس دکھائی۔ عالمی سطح پر چیلنجز کے باوجود پاکستان نے اعتماد کو بحال کیا۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح 2015 کی کم ترین سطح پر ریکارڈ کی گئی۔ امریکہ کے کمیشن برائے مذہبی آزادی نے بھارتی خفیہ ایجنسی را پر پابندی کی سفارش کر دی ہے۔ USCIRF کا بھارت کو اقلیتوں کے لیے غیر محفوظ ملک قرار دینے کا مطالبہ۔ کمیشن کی رپورٹ کے مطابق 2024 میں بھارت میں مذہبی آزادی کی صورتحال بدتر اور مذہبی اقلیتوں کے خلاف حملوں اور امتیازی سلوک میں اضافہ ہوا۔ بھارتی حکومت نے بیرون ملک اقلیتوں بالخصوص سکھوں کو نشانہ بنایا۔ سکھوں اور ان کے وکیلوں کو نشانہ بنانے کے لیے جابرانہ ہتھ کنڈے اختیار کیے گئے۔ خلاف ورزی کی رپورٹ کرنے والے صحافیوں کو سفارتی معاونت دینے سے انکار کیا گیا۔ بھارتی خلاف ورزیاں رپورٹ کرنے پر اوورسیز سٹیزن آف انڈیا کارڈز منسوخ کیے گئے۔ نیو یارک میں 2023 میں امریکی سکھ کارکن کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ سازش میں بھارتی ایجنسی را اور 6 سفارتی اہلکاروں کے ملوث ہونے کی کینیڈین حکام نے تصدیق کی۔ وکاش یادو اور دیگر کے اثاثے منجمد امریکہ داخلے پر پابندی لگائی جائے۔ بھارت کو ڈرون اور دیگر ہتھیاروں کی فراہمی کا بھی اثر نو جائزہ لیا جائے۔ بھارت میں اقلیتوں کے لیے حالات مسلسل خراب ہو رہے ہیں۔ الیکشن سے قبل مودی اور BJP ارکان نے نفرت انگیز بیانات اور غلط معلومات پھیلائیں۔ نفرت انگیز بیانات سے اقلیتوں پر حملوں پر اکسایا جو الیکشن کے بعد بھی جاری ہے۔ اقلیتوں کو ہجوم کے ہاتھوں تشدد، ٹارگٹ کلنگ، املاک اور عبادت گاہوں کی مسماری کا سامنا ہے۔ سندھ کی فصلیں خشک ہو رہی ہیں، یہ ریگستان کو آباد کرنا چاہتے ہیں۔ دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے خلاف پیپلز پارٹی سڑکوں پر آ گئی۔ سندھ کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے۔ PP رہنماؤں کا کہنا تھا کہ سندھ کے پانی پر ڈاکہ کسی صورت قبول نہیں، اپنے حصے کا پانی پورا لیں گے۔ وفاقی حکومت نے نہریں نکالنے کا فیصلہ اکیلے کیا، دوسرے صوبوں سے مشورہ تک نہیں کیا گیا۔ ترجمان سندھ حکومت ارسلان اسلام شیخ کہتے ہیں پیپلز پارٹی سندھ کے پانی پر کبھی کمپرومائز نہیں کرے گی، آئینی عدالت سے لے کر عوامی عدالت تک جائیں گے۔ سکھر میں احتجاجی مظاہرے سے خطاب میں ارسلان اسلام شیخ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سندھ کے پانی کی تقسیم کے خلاف CCI میں گئی۔ آئین پاکستان کے مطابق 90 روز بعد CCI کا اجلاس بلانا ضروری ہے، مگر آج تک اجلاس نہیں بلایا گیا۔ CCI آئین پاکستان کا 150 آرٹیکل کہتا ہے کہ ہر 90 دن کے اندر آپ نے CCI کا اجلاس بلانا ہے۔ آج 1 سال سے زائد ہو گیا CCI کا اجلاس نہیں ہوا۔ پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ صوبوں کو تقسیم کی طرف نہ لے کے جایا جائے، یونیلیٹرل فیصلے نہ کیے جائیں۔ ہمارا پہلے دن سے ایک بڑا اصولی موقف ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں مسلم لیگ میں ان کو وفاق کو سپورٹ ضرور ہوتی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے پانی کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کرے گی۔ ملیر ہالٹ میں پیش آئے افسوسناک حادثے میں جاں بحق میاں بیوی اور نومولود کی نماز جنازہ ناتا خان گوٹھ کی مرکزی مسجد میں ادا کر دی گئی۔ فیض اللہ خان کی رپورٹ۔ بغیر کسی ضابطے اور قانون کے سڑکوں پہ دندناتے ٹینکر کی ٹکر سے جاں بحق ہونے والے میاں بیوی اور نومولود بچے کی میتیں گھر سے اٹھیں تو پورا علاقہ سوگ میں ڈوب گیا۔ ناتا خان کی مرکزی جامع مسجد میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ٹینکر کی ٹکر سے جاں بحق خاندان کی نماز جنازہ میں سیاسی جماعتوں کی قیادت بھی شریک ہوئی۔ سیاسی قیادت کا کہنا تھا کہ حکومت بھاری گاڑیوں کو قوانین کا پابند کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بیسی ہے، یہ بد انتظامی ہے صوبائی حکومت کی کہ لوگ پچھلے 80 دنوں سے شہر کراچی کے لوگ 210 سے زائد حادثات پیش آ چکے ہیں جن میں اموات واقع ہوئی ہیں، اور کل کا واقعہ تو انتہائی دلخراش واقعہ ہے۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ حکومت، انتظامیہ، وزیر اعلیٰ، وزیر ٹرانسپورٹ، یہ سب لوگ کہاں ہیں؟ کیوں رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر کہ جب
عید کے دن بھی قریب ہیں، لوگوں کو اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے۔ کراچی کی سڑکوں پہ دندناتے ٹینکر خوف کی علامت بن چکے ہیں جو معصوم شہریوں سے ان کی زندگیاں چھین رہے ہیں۔ ملیر ہال پہ میاں بیوی اور نومولود بچے کے دلخراش ٹینکر حادثے میں جاں بحق ہونے کے خلاف جماعت اسلامی کا جائے حادثہ پر احتجاج، کارکنان کی بڑی تعداد احتجاج میں شریک ہوئی۔ فیض اللہ خان کی رپورٹ۔ کراچی میں ڈمپر حادثات کے خلاف جماعت اسلامی کے کارکن ملیر ہالٹ پہنچ گئے۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر منم ظفر خان نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کی نااہلی اور غفلت کے سبب ٹینکر حادثات میں شہری جانوں سے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ صاحب، آپ کے لیے وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن صاحب، آپ کے لیے شرم کا مقام ہے۔ یہ تمہاری نااہلی ہے، یہ تمہاری غفلت ہے، یہ تمہاری لاپرواہی ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ شہر کراچی، یہ تو ڈمپروں کے ہاتھوں لوگوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ یہ ٹینکر یہ لوگوں کے لیے موت کا پروانہ بن گئے ہیں۔ جماعت اسلامی کے رہنماؤں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جاں بحق افراد کے ورثاء کو فی کس 2 کروڑ روپے اور بھاری گاڑیوں کے لیے متبادل روٹس کا اعلان کیا جائے۔ کیمرامین محسن شبیر کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز، کراچی۔ کراچی سیف سٹی کب بنے گا؟ حادثوں کی CCTV فوٹیج بھی نہیں ملتی ہے۔ مریر میں 3 زندگیاں جان سے چلی گئیں۔ CCTV فوٹیج دستیاب نہیں۔ SSP ٹریفک شوکت کھٹیان نے بتایا رمضان کی وجہ سے دکانیں اور دفتر جلد بند ہو گئے تھے، CCTV فوٹیج نہیں مل سکی۔ ٹینکر نے ٹرن نہیں کیا، پوری فٹ پاتھ توڑتی ہوئی سامنے کی طرف چلے گئی۔ دوسری ایریا میں جتنے بھی بینکس ہیں اور جتنی بھی دکانیں ہیں ان پہ ہم نے جو ہے اپنی ٹیم بھیجی تھی کہ CCTV کو حاصل کیا جائے۔ اس میں ایک تو CCTV ملا تھا جس میں وہ ویژن بہت دور کا تھا، جس میں کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ابھی تک 24 گھنٹے ہو گئے ہیں، آپ کو CCTV ڈیٹا نہیں مل سکا ہے۔ اٹس کوائٹ سرپرائزنگ۔ ایکچولی رمضان کی وجہ سے کل ساری یہ جو آفیسز تھے وہ بند ہو گئے تھے۔ کراچی کے قریب سپر ہائی وے پر مرغیوں سے لدے ٹرک نے رکشے کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق زخمیوں کو نوری آباد ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ کراچی کے علاقے ڈرگ روڈ ریلوے اسٹیشن کے قریب تیز رفتاری کے باعث 2 موٹر سائیکلوں میں تصادم ہو گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثے میں موٹر سائیکل سوار ایک شخص جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا۔ زخمی شخص کو جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ گوجرا کے قریب موٹر وے M4 پر انٹرچینج کے قریب مسافر وین الٹ گئی۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثے میں 2 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ لاشیں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثہ وین کا ٹائر برسٹ ہونے کے باعث پیش آیا۔ لکی مروت میں شدت پسندوں نے فائرنگ کر کے پولیس ہیڈ کانسٹیبل احسان اللہ کو شہید اور ڈرائیور رفیع اللہ کو زخمی کر دیا۔ شہید ہیڈ کانسٹیبل احسان اللہ کے نماز جنازہ پولیس لائن لکی مروت میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں DPO جواد اسحاق، ڈپٹی کمشنر ذیشان عبداللہ سمیت سماجی شخصیات اور جوانوں نے شرکت کی۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے شہید کو سلامی پیش کی، جستے خاکی پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ میت کو آبائی گاؤں میر عالم منجی والا روانہ کر دیا گیا، جہاں اسے سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ کرک کے علاقے بہادر خیل میں پولیس اور CTD کا امن دشمنوں کے خلاف آپریشن۔ ریاست اور سیکیورٹی اداروں کے خلاف استعمال ہونے والے دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کو آگ لگا دی گئی۔ آپریشن میں پولیس اور CTD نے دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں دہشت گردوں کے محفوظ پناہ گاہوں کو حکمت عملی کے تحت گھیرے میں لیا۔ DPO کرک نے بتایا پناہ گاہیں بہادر خیل پولیس چوکی پر حملے، بینک ڈکیتی اور دوسرے واقعات میں ملوث کمانڈر کلیم اللہ اور ساتھیوں کے زیر استعمال تھیں۔ DPO کرک شہباز الہی نے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی اور افغان ریزیڈنٹ کارڈ ہولڈرز کے پاکستان سے انخلا میں 6 دن رہ گئے۔ حکومت پاکستان کے فیصلے کے مطابق پاکستان میں مقیم غیر ملکی اور افغان ریزیڈنٹ کارڈ ہولڈرز کو 31 مارچ تک ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ مقررہ مدت میں جانے والوں کو خوراک اور علاج کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ مقررہ مدت کے بعد ہر جانے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ آرمی چیف جنرل سید آصف منیر کی والدہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ راولپنڈی میں آرمی چیف نے اپنی والدہ کی نماز جنازہ خود پڑھائی۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، کئی وفاقی وزراء سمیت عام سیاسی شخصیات، سفارتکاروں اور اعلیٰ عسکری حکام نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ ARY فیملی نے آرمی چیف سے والدہ ماجدہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی والدہ مرحومہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ راولپنڈی میں آرمی چیف نے اپنی والدہ کی نماز جنازہ خود پڑھائی، دعا کرائی، جس کے بعد مرحومہ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، وفاقی وزراء خواجہ آصف، محسن نقوی، رانا ثناء اللہ، طارق فضل چودھری، حنیف عباسی، امیر مقام اور سلمان اقبال بھی موجود تھے۔ نماز جنازہ میں اہم سیاسی شخصیات، سفارتکار، اعلیٰ عسکری حکام بھی شریک ہوئے۔ سابق آرمی چیف قمر باجوہ اور اشفاق پرویز کیانی، وزرائے اعلیٰ مراد علی شاہ، سرفراز بگٹی اور وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق بھی موجود تھے۔ آرمی چیف کی والدہ کی وفات پر صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ تعزیتی پیغام میں کہا کہ جنرل سید عاصم منیر کی والدہ کی وفات کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ دکھ کی اس گھڑی میں ہمدردیاں لواحقین کے ساتھ ہیں۔ صدر اور وزیر اعظم نے مرحومہ کے بلند درجات اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے بھی تعزیت کا اظہار کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے مرحومہ کے بلندی درجات، لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ کہا ماں کا سایہ اٹھ جانا زندگی کا سب سے بڑا صدمہ ہے۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ماں کا کوئی نعم البدل نہیں، اس جیسی شفیق اور پیار کرنے والی ذات کی رحلت یقیناً بڑا صدمہ ہے۔ اللہ کریم جنرل عاصم منیر اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، گورنر سندھ کامران ٹیسوری، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور سرفراز بگٹی نے لواحقین کے صبر کی دعا کی۔ کہا ماں جیسی عظیم ہستی کی وفات کے دکھ کا مداوا نہیں۔ قائم مقام گورنر پنجاب ملک محمد احمد خان، چیئرمین MQM پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے سربراہ اور رہنماؤں نے بھی آرمی چیف سے والدہ کی انتقال پر تعزیت کی۔ ARY فیملی نے آرمی چیف سے والدہ ماجدہ کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ مرحومہ کے ایصال ثواب اور سوگواران کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ فیصل چودھری کا کردار ایک عرصے سے منفی رہا ہے۔ بانی PTI نے کہا کہ فیصل چودھری کو لیگل کمیٹی سے نکال دیا جائے۔ بانی کی ہدایت پر فیصل چودھری کو لیگل کمیٹی سے نکال دیا گیا۔ سیکرٹری جنرل PTI سلمان اکرم راجہ کی پروگرام خبر میں گفتگو۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بانی سے ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک کے حوالے سے غلط بیانیاں بنایا گیا۔ عدالت نے صرف یہ حکم دیا تھا ڈیالہ جیل کے گیٹ پر میڈیا ٹاک نہ کی جائے۔ چودھری صاحب کا کردار بہت منفی رہا ہے۔ آج خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ ان کو لیگل کمیٹی سے نکال دیا جائے۔ ان کے سامنے یہ رکھا گیا کہ بات کیا ہوئی تھی اور انہوں نے اس پہ بیانیہ کیا گھڑا، تو یہ بہت عرصے سے یہ معاملہ چل رہا تھا۔ آج اس کا ڈراپ سین ہو گیا ہے، ان کو ہم نے خارج کر دیا ہے لیگل کمیٹی سے۔ بات صرف یہ ہوئی تھی جو میں نے آپ کو مسٹر سربار طاہر کی بات بتائی، انہوں نے یہی کہا نہ کریں گیٹ پہ، آپ تھوڑا آگے چلے جائیے گا۔ یہ سب کے سامنے یہ بات ہوئی۔ اب بغض میں کوئی اس کو موڑنا توڑنا چاہے تو جو مرضی کرے وہ، کہ وہاں بنیادی حقوق جو ہیں سرنڈر کر دیے گئے، وہاں خان صاحب کو مائنس کر دیا گیا، ان کا بیانیہ ختم ہو گیا، یہ بالکل لغو گفتگو ہے۔ ایسا ہرگز میں نے کوئی بیان نہیں دیا، کوئی انڈرٹیکنگ نہیں دی، صرف گیٹ کے حوالے سے تھی کہ جو اڈیالہ جیل کا ڈائریکٹ پریمیسز ہے اس میں نہیں کریں گے۔ موسم کی بات کریں گے۔ بارش برسانے والا سسٹم خیبر پختونخوا پر اثر انداز۔ چترال اور لوئر دیو سمیت مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، موسم پھر سرد۔ محکمہ موسمیات کی ملک کے وسطی اور بالائی علاقوں میں جمعرات تک وقفے وقفے سے بارش کی پیش گوئی۔ کراچی میں گرمی کی شدت میں کمی کا امکان، وقفے وقفے سے سمندری ہوائیں چلتی رہیں گی۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں آج تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ مری گلیات اور گرد و نواح میں بارش اور ہلکی برفباری کا امکان ہے۔ لاہور میں صبح سویرے موسم خوشگوار، ٹھنڈی ہوا کے ساتھ بادلوں کے ڈیرے۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران موسم کیسا رہے گا بتا رہے ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید، بتائیے گا۔ شہر لاہور کا صبح سویرے موسم خوشگوار ہے، صبح سویرے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ رمضان مبارک کا آخری اشرا ختم ہونے کو ہے، موسم اسی طرح سے خوشگوار رہا، سہانا رہا۔ مجموعی طور پر شہر کے اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک موسم
اسی طرح سے رہے گا. صبح سویرے اور رات گئے جو ہے وہ موسم خوشگوار رہے گا, موسم ٹھنڈا رہے گا, جبکہ دن کے اوقات میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا اور آنے والے دنوں میں بھی مزید گرمی کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا. جی, کراچی میں آج مطلع صاف رہے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آج معمول سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے. موسم کی مزید اپڈیٹ جانتے ہیں آصف خان سے. بتائیے گا آصف. جی بالکل, کراچی میں آج معمول سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق اس وقت شہر کا موجودہ درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. دن میں جو درجہ حرارت رہے گا وہ 32 سے 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے, جبکہ دن میں جو ہوا چلے گی وہ 30 سے 35 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلے گی. تو محکمہ موسمیات کے مطابق فی الحال کراچی میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے. البتہ آنے والے دنوں میں درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا اور گرمی کی شدت میں بھی مزید اضافے کا امکان ہے. پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں ادویات کی مصنوعی قلت دور کرنے کے لیے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کا بڑا اقدام. اسپیشل سیکرٹری صحت آپریشنز طارق محمود رحمانی نے اسپتالوں میں ادویات کی فہرستیں جاری کرنے کا حکم دے دیا. لاہور میں محکمہ صحت پنجاب کے دفتر میں اجلاس کے دوران محمود رحمانی نے اسپتالوں میں ادویات کی فہرستیں جاری کرنے کا حکم دیا. کہا ہر سرکاری اسپتال اب ادویات کی ڈیجیٹل اور مینول فہرستیں آویزاں کرے گا. سرکاری اسپتالوں میں شکایات کاؤنٹرز فعال کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے. کہا گیا اسپتالوں میں آنے والے مریضوں کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق محکمہ جنگلات مظفر گڑھ کی جانب سے شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا. تفصیلات اس رپورٹ میں. ضلع پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق محکمہ جنگلات مظفر گڑھ کی جانب سے شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا. معصومہ رواب ایس ڈی ایف ایکسٹینشن سب ڈویژن مظفر گڑھ اور سید جواد حسن شاہ کنزرٹو آف فریسٹ ایکسٹینشن سرکل ملتان نے خدائی اسکول میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا. حکومتی سربراہی میں اس کو تہوار کی صورت میں منایا جائے, جس میں پوری قوم کا صرف یہی کام ہو کہ ہم نے پودے ہی لگانے. سالوں کی کاوش سے سر سبز و شاداب ہو جائے گا. پورے پنجاب کو 1,50,00,000 پودے لگانے کا ٹارگٹ ملا ہے اور آج کے دن ہم 20 لاکھ پودے مختلف محکمہ جات میں لگا کر اس ٹارگٹ کا, اس مہم کا آغاز. طلبہ نے بھی اسکول گراؤنڈ میں پودے لگا کر شجرکاری مہم میں بھرپور حصہ ڈالا. زمین کو ریگستان بننے سے بچائیں, ایک درخت آج ہی لگائیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ نوید فریاد گوگر, ARY نیوز. نوجوانوں کو جدید تعلیم اور ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنے کا مشن ARYB گلوبل اور HPShop.PK نے رشتہ جوڑ لیا. عشرت خان کی رپورٹ. نوجوان نسل کو جدید طرز تعلیم اور ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنے کے لیے ARYB گلوبل کے ساتھ HPShop.PK نے رشتہ جوڑ لیا. چیئرمین ARY گروپ حاجی محمد اقبال اور انڈس آفس آٹومیشن کے چیف ایگزیکٹو سفیر الحق نے معاہدے پر دستخط کیے. نئے لیپ ٹاپ ڈیسک ٹاپ کی خریداری پر اب ہر خریدار 80% سیف گولڈ حاصل کرنے کا اہل ہوگا. اشتراک کی وجہ سے ARYB گلوبل کی 80% گولڈ سیونگ کی وجہ سے جو پروڈکٹ کاسٹ ہے وہ کسٹمر کو کم پڑے گی. ARYB گلوبل کے پلیٹ فارم سے یہ آگاہی پھیلانا بھی ہے کہ اب پرانی دور کی پرانی مشینوں کو بھلا کر جدید دور کے ساتھ آگے قدم بڑھانا ہے. کیمرامین ذیشان مرغوب کے ساتھ عشرت خان, ARY نیوز, کراچی. کیویز کے دیس میں نوجوانوں کا آخری امتحان. پاک نیوزی لینڈ 5واں اور آخری T20 آج ویلنگٹن میں کھیلا جائے گا. پاکستان ٹیم میں 2 تبدیلیاں متوقع. سیریز میں میزبان ٹیم کو 3-1 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے. خود تھرو کی, خود شاٹ کھیلا اور کیچ بھی خود ہی کیا. ارب پتی ایلان مسک نے خلا میں بیس بال کھیلتے خلاباز کی دلچسپ ویڈیو شیئر کر دی. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.